ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے، اور یہ سیگمنٹ بھی آپ آج کل اور پرسوں دیکھیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم رمضان المبارک میں بھی انبیاء کی داستان لے کر حاضر ہوتے تھے. کوشش یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے علماء کرام سے سیکھا، سنا، کتابوں میں پڑھا، آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پوری داستان کو بڑے آسان سادہ الفاظ اور انداز میں میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے بیان کروں، یہ تو علماء کا منصب ہے، میں شیئر کروں آپ کے ساتھ. یعنی ہم کوشش کریں گے آج سے لے کے 10 محرم تک مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر، یہ پورا، یعنی کہ امام حسین اور جو پورا خانوادہ تھا مدینے میں رہتا تھا، اور پھر مدینے سے نکلا، پھر واقعہ کربلا ہوا، اور پھر دوبارہ مدینے میں آیا. تو کوشش کریں گے کہ یہ الف سے لے کر یہ تک یہ کہانی مختصراً، ورنہ تو اس کے لیے صدیاں چاہیے بیان کرنے کے لیے، اتنے زاویے ہیں، لیکن یہ ذرا کہانی ساری کہ واقعہ کربلا شروع سے لے کر آخر تک یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. اس کا ہم آغاز کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو دیکھیے معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوا. اس طرح میں نے کہا کہ اب اس بات کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ کریں گے، چھوڑیں گے، ورنہ بالکل ایک منزل کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی. شروع کرتے ہیں. معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا، شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آ گئی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی. اب یہ واقعہ کربلا کا یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے. تو جیسے ہی حاکم وقت بنا، یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مدینے کے حاکم، ساتھ رہے گا، بڑا آسان، بڑے دردناک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے. تو یزید حاکم وقت بننے کے بعد اس نے مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا جو رولر تھا، گورنر تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں. یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا، اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشلی انڈورس کریں، کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بیعت کریں میرے ہاتھ پہ. امام حسین تک پیغام پہنچایا گیا، مدینے میں رہتے تھے، صاف انکار کیا. ظاہر ہے فرزند زہرا اور کیا کرتا، علی کا بیٹا اور کیا کرتا، حسین ابن علی ہیں، صاف انکار کیا، یہ نہیں ہو سکتا، یزید کی بیعت مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار. ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا، اور دیکھیے دکھ کی داستان بس یہیں سے شروع ہو گئی ہے. کربلا تو 10 محرم کو ہوگی نا، یہ کون سا دن ہے آج جس جو داستان میں بھی ہم جہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ یہ ہے 28 رجب ہے 60 ہجری. مدینے میں امام حسین، بیعت کا تقاضا ہوا، امام حسین نے انکار کیا. ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے. اب دیکھیے جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اٹ سیلف بڑے دردناک ہے. امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی سوچیے جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ، تو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا، نانا میں جا رہا ہوں. حسین جانتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تیرا حسین. شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. اور اماں کی لہت چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پہ خنجر تو 10 محرم کو چلا ہے، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے. نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے، اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے، اماں کی لہت چھوڑی ہے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الوداع کہنا ہے. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے نا الوداع کرنے کے لیے، رسول اللہ کے روزے پر جب گئے، قدم جما کر رکھ رہے تھے، اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بھری داستان بیان کی اور چلے آئے. لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا. روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں نا الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جاتا ہے. ایسے گئے ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے. تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے،
اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. 28 رجب ہمارے ساتھ رہے گا اس داستان میں. 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی. امام حسین مدینے سے روانہ, مدینے سے نکل رہے ہیں. اچھا, مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر, کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن مختصر صرف اتنا بیان کروں کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے. اب جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی نا, تو آواز دی گئی, مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو, علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے, علی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ ندا آئی, یہ آواز آئی, ایک طرف سے حسین چلے, ایک طرف سے عباس چلے, ایک طرف سے علی اکبر بڑھے, جناب زینب کبریٰ کو سوار کرانا ہے. میر انیس کہتے ہیں, پہنچی جوہی ناکے کے قرین دختر حیدر, ناکے پہ جا رہی تھی نا دختر حیدر جناب زینب, پہنچی جوہی ناکے کے قرین دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر, فضا کنیز, فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر, تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ مدینے سے کربلا روانگی کا سفر ہے. آپ ایک لمحے یہی رکیے گا, ہم یہیں سے داستان آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک لمحے کو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روک کے آپ سے ایک بات کہوں کہ ایک یہ منظر ہے مدینے سے روانگی کا, کس شان سے نکلی ہیں. ایک منظر آگے تفصیل سے بیان کریں گے, وہ آئے گا کربلا سے روانگی کا, عاشورہ کے بعد روانگی کا, کہ جب یہاں تو جناب زینب کو سب نے سوار کرایا ہے, وہاں جناب زینب سب کو سوار کرائیں گی, اس لیے کہ حسین نہیں ہوں گے, عباس نہیں ہوں گے, قاسم نہیں ہوں گے, علی اکبر نہیں ہوں گے, سب شہید ہو گئے ہوں گے, اور عالم کیا ہوگا, سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی, ہاتھ بھی بندھے ہوئے. بہرحال مدینے سے کاروان چلا, کہاں گیا؟ مکہ. مدینے سے کب نکلا؟ 28 رجب 60 ہجری. مکہ کب پہنچا؟ 3 شعبان 60 ہجری, کچھ دنوں میں 5-7 دن, 3 شعبان 60 ہجری مکے پہنچ گئے. اچھا, مکے میں امام نے قیام کیا. شعبان کا مہینہ, رمضان, ذیقت, ذی الحج, حج کے ایام آ رہے ہیں, سب حج کی تیاری کر رہے ہیں, امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں. ایک دم کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے, امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی. اب اس کی داستان کہ کس چیز کے پیچھے کیا منطق تھی, ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام بتاتے ہیں, ہم تو یہاں آپ کی خدمت واقعات پیش کر رہے ہیں, باقی تو علماء کا منصب بتائیں گے کہ کس عمل کے پیچھے کیا حکمت. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں, علماء سے ہم نے سنا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے, اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو. تو اب امام, یعنی دیکھیے مظلومیت تو دیکھیے, پہلے مدینے سے نکلنا پڑا, نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا, ماں کا مزار چھوڑنا پڑا, اب مکے سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں, حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں. مدینے سے مکہ, اب مکے سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں. روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا, موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے, مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا. شان رمضان کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا, حضرت یعقوب کتنے بےتاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو, اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں, مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا, میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا. اور امام حسین روانہ ہو گئے ایام حج میں مکے سے روانہ. اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ. اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ, پہنچے نہیں, جانا تھا کوفہ. بہرحال اب چل رہے ہیں راستے. ذی الحج کا مہینہ ہے نا, ایک مقام آیا, نام تھا شراف مقام کا. اس مقام میں امام حسین رکے, قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو, سب سیراب ہو جاؤ. اور وہاں کے کنووں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا, تو سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا. ٹھیک, آگے بڑھے, مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اچانک ایک اور واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا. یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں راستے میں. اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہے, یہ پہلا انکاؤنٹر ہے, یہ پہلا آمنا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا. ٹھیک, راستے میں
یہ فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف روایتیں کچھ کہتی ہیں 30,000، کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ 1,000. اس فوج کا جو مخالف فوج ہے اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیڈر کا نام ہے حر بن یزید ریاحی. وہ یزید نہیں، حر بن یزید ریاحی. سامنے سے فوج آ رہی ہے. حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا کہ بھئی راستہ روکو امام حسین کا، کوفے نہیں جانے دینا. بڑا سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا. یعنی باس کے مطابق یہ یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی. اتنا بڑا سالار تھا. 1st کمانڈ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں تھی، 2nd یا 3rd کمانڈ حر کے ہاتھ میں تھی. اچھا یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے نا حر کو بہت غیر معمولی تگو دو کرنا پڑی، بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا چونکہ تعاقب کر رہا تھا نا. یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار، حر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی. ریگستان تھا، عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ان پلانڈ جتنا ان کے ذہن میں نہیں تھا اس سے زیادہ ان کو ایفرٹ کرنا پڑی وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو صورتحال کیسی ہو گئی کہ جب پہنچے پیاس سے حالت غیر ہے حر کے لشکر کی. سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو. لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے. عجیب صورتحال ہو گئی. حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر جانتے ہیں. کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع؟ ظاہر جانتے ہیں. یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین. فوج کی یہ حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا. اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں. امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے. پانی پلاؤ. یہ پانی پئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے. امام حسین کہنا پانی پلاؤ. اور روایات میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گیا حر کی فوج کے، حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ بس پیاس بجھ جائے، نہیں. یہاں تک جملے ملتے ہیں علماء کے کہ ہر گھوڑا جب 3، 4 یا 5 مرتبہ پانی پی کر، طبیعت سے پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تھا، تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا. اتنا سیراب کیا گیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیراب ہو گئے. حر کا ایک ساتھی تھا، نام تھا علی بن تعان، مگر یاد رکھیے علی بن تعان نام. وہ کہتا ہے، اس کے الفاظ ہیں، راوی نے لکھا ہے، میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی، میں سب سے آخر میں پہنچا تھا جب فوج آئی. اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں، کہا راویہ کو بٹھا لو. تو کہنے لگا میری زبان میں راویہ مشق کو کہتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین. تو حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو، یعنی کہ اپنی سواری کو، اونٹ کو بٹھا لو. سواری کو میں نے بٹھایا، آپ نے فرمایا اب پانی پی لو. کہتا ہے لیکن میں اتنا بدحواس تھا، میری حالت اتنی غیر تھی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی، مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا، مجھ سے یعنی پانی گر جاتا تھا. اللہ اکبر. حر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن تعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹس کے باوجود، تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشک کے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا. حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا دیا پانی. داستان آگے بڑھاتے ہیں. آپ رب بنا رہے ہیں نا، مدینے سے مکے سے کوفہ جانا ہے، لیکن اب راستے میں فوج آ گئی، ٹھیک، اور فوج کو پانی پلا دیا. اب امام روانہ ہونے لگے. کیا ہوا؟
حر سامنے آ گیا. کہا آپ یہاں سے جا نہیں سکتے. یہ کون ہو رہا ہے؟ جو پیاسا تھا وہ. یہ کون ہو رہا ہے؟ جس کو پانی پلایا. یہ کون ہو رہا ہے؟ اس کو کس نے پانی پلایا؟ اس کو امام حسین نے پانی پلایا. یہ اور کس کا راستہ روک رہے ہیں؟ امام حسین کا. کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ظاہر ہے جانتے تھے, پھر بھی پانی پلایا تھا. حر نے آپ کو جانے نہیں دیا. کہا حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں. یہاں تک کہ یہ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں. یہاں تک کہ اب میں گفتگو چھوٹی کر دوں. یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے کہ اچھا میں اس طرف جا رہا ہوں, تو حر نے کیا کیا؟ ایک موقع آیا جب حسین جانے لگے تو حر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے روکا, لیکن جب حسین جانے لگے حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. آپ ذرا ویژوالائز کیجئے, گھوڑے کی لگام. آپ کو جانے نہیں دوں گا, جا نہیں سکتے آپ یہاں سے. فرزند زہرا کو غیظ آیا. امام حسین نے کہا حر یہ تو نے کیا حرکت کی؟ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ عرب میں یہ جملہ اس وقت جب ایک غیظ کے عالم میں جملہ کہا جاتا ہے. حر تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے کیا کیا؟ اور اب حر کا جواب سنیے, عجیب. جب امام حسین نے یہ جملہ کہا نا, حر بولا حسین, حالانکہ مخالف فوج کا ہے لیکن ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا. حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے اگر یہ بات مجھ سے کہی ہوتی نا تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا دیتا, میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہتا. لیکن میں کیا کروں, آپ کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے, میں ان کا نام لے نہیں سکتا. اس طرح سے دل میں احترام تھا. اس واقعے کو یاد رکھیے گا, یہ واقعہ بھی آگے ایک اور واقعے سے ربط ملائے گا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حر امام کو گھیر کر کربلا میں لے آیا. اب امام حسین حج کے دنوں میں گئے تھے نا, 60 ہجری تھی. 2 محرم 61 ہجری امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا. ٹھیک ہے, مدینے سے کربلا پہنچ رہے ہیں امام حسین. ایک عجیب واقعہ ہوا 2 محرم. کیا ہوا؟ علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے, جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا, ہوا چل رہی تھی بہت تیز. مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا, مٹی محمل تک پہنچی. امام حسین کی بہن جناب زینب نے تڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے. کیا کہا؟ بھیا بس جتنی جلدی ہو سکے بھیا اس جگہ سے آگے نکلو, یہاں سے چلیے بھیا. امام حسین نے کہا بہن زینب کیا معاملہ ہوا؟ کہا بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بھیا میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے, اس کی خاک اڑ کے میرے بالوں میں آ رہی ہے, یہاں سے آگے چلیے. لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو, ذرا یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ, کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ. بلایا گیا. امام ان سے مخاطب ہوئے. کہا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو. کچھ اور لوگوں سے پوچھا, کسی اور شخص سے پوچھا, اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو. اور سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اسے. اچھا. ایک بزرگ تھا, اس سے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو. کربلا. کربلا کا نام سننا تھا. امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے. خیمے لگا دیے گئے. حسین کربلا پہنچ گئے. 2 محرم 61 ہجری. 28 رجب مدینے سے نکلے. 3 شعبان مکے پہنچے. حج کے دنوں میں مکے سے نکلے. 2 محرم کربلا آباد ہو گئی. یہ کربلا اور مدینہ ویران ہو گیا. کربلا پہنچ کے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ ہے وہاں کا قبیلہ تھا, قبیلہ ہے بنی اسد. امام حسین نے قبیلہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا. باقاعدہ سودا طے پایا, معاملہ طے پایا, اور امام نے زمین کو خریدا. لیکن کیا کیا امام نے؟ ایک عجیب کام کیا. خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے ہی لوگوں کو ہبہ کر دیا, تحفہ کر دیا وہ زمین. بس ایک مکالمہ کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے, اور یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے. کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والوں, اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی.
تو بنی اسد والوں جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے نا تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا. جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئے نا اسے اپنا مہمان بنا لینا, اسے پانی پلانا. عجیب, ابھی کربلا پہنچے اور یہ مکالمہ ہو رہا. پھر امام حسین نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے. کیا مطلب؟ بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے ایک بات کہی, پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے ایک بات کی, پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے ایک بات کی. کیا؟ پہلے مردوں سے کہا, اے بندگانے مردانے بنی اسد, جب یہ فوج میں مار کر چلی جائے نا اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائیں, ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں, تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا. بنی اسد کے لوگ حیران, کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا, حیران ہوئے. بہرحال مکالمے کے بعد جب جانے لگے, امام نے کہا, بنی اسد کے لوگوں, اپنی خواتین کو بھیجنا, میں ان سے بھی مخاطب, ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے. بنی اسد کی خواتین ہیں, مولا کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے, لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا, ہمیں دفنانے نہ آئے نا, تو دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, اور بس کسی انداز سے, بے شک گڑھے کھود کر, لیکن بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا بس. عورتیں حیران. بہرحال اس مکالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جب جانے لگی, کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا. بچے آئے, کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا, تم ایک کام کرنا, ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں, تم یہ کرنا, تم کھیلنے کے بہانے آنا, اور بچے ہیں نا, بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے, بچوں ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر کے نا ہماری لاشوں پر ڈال دینا. وہ امام کہہ رہے ہو, دیکھو بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری تدفین ہو جائے گی. آج بھی کربلا میں بعد شام غریباں یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں آج بھی, اور وہ اپنے انداز میں آتے ہیں. وہ کدال اور یہ جو دفنانے کے لیے جو سامان وہ لے کر آتے ہیں, اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں آج بھی. شاعر نے اس واقعے کو بیان کیا, جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا, تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا. ناگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا. سرور نے ان سے پوچھا, امام حسین سرور نے ان سے پوچھا, یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا. مولا نے ان سے رو کے وصیت میں یہ کہا, کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں, 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں. تو اے بنی اسد والو, میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا, میری مرقد بنا دینا. امام حسین نے بنی اسد والوں سے آگے کلام کرتے ہوئے کیا کہا, میرا اکبر, بنی اسد والوں سے کہہ رہے ہیں, اے بنی اسد والوں, میرا اکبر بھی, قاسم بھی, عباس بھی, اور اونو محمد میرے پرمہن, سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن, ہوگی مجبور لاچار میری بہن, اس کو تم ایک ردا دینا, میری مرقد بنا دینا. اور کہا, میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو, فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو, تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا, صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو, کربلا کو سجا دینا, میری مرقد بنا دینا. جب بھی زائر زیارت کو آئے میری, اس کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن, ان کو پانی پلانا میری سمت سے, ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن, ان کو میری دعا دینا, میری مرقد بنا دینا. اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا, میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر, دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے, گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر, میرا لاشا بچا لینا, میری مرقد بنا. پھر اسد کے قبیلوں کے بچوں سے بھی
اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر تمہیں ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرکت بنا دینا، دیکھنا تم کہ کچھ وقت گزرے گا جب اور روزے ہمارے بنیں گے یہاں، نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا، کل اسے سب پکاریں گے رشک جنا، تم بھی جنت کو پا لینا، میری مرکت بنا لینا۔ ارے میں کہاں جاؤں گا بے کسو بے وطن، سب کہیں گے مجھے شاہ تشنا دہن، رن میں تیروں کا ہوگا میرا پیراہن، خاک کرب و بلا ہوگی میرا کفن، سب کو خاک شفا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ اور جس طرح میں نے کہا، اب آخری شعر سنیے، آخری اشعار، اب بھی عاشور کو روزہ شاہ پر آتا ہے سب قبیلہ اسد کا نظر، شاہدی کی وصیت انہیں یاد ہے، اب بھی ماجد یہ کہتے ہیں وہ نوحہ گر، شہ کا لاشا اٹھا لینا، میری مرکت بنا لینا۔ تو دوستو، امام حسین 28 رجب کو چلے ہیں، مدینے سے چلے ہیں، مکے پہنچے ہیں، حج کے ایام میں مکے سے چلے ہیں، کوفے جانا ہے، راستے میں ہر آ گیا ہے، راستہ روکا ہے، اور ہر امام کو لے کر کربلا آ گیا ہے، بنی اسد کے قافلے سے مکالمہ، بنی اسد والوں سے قبیلے سے مکالمہ ہو گیا ہے، امام نے بنی اسد کی زمین خرید لی ہے، پھر ان کو واپس تحفے میں دے دی ہے، اور اب امام حسین کے خیمے لگ گئے ہیں، 2 محرم آ گئی ہے، کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے۔ یہاں تک کی داستان آپ نے سنی، اس سے آگے پھر کیا ہوا کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ امام حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، اس عنوان سے ہمیں کوئی بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر علماء کرام سے گفتگو ہوگی، اور آخر میں مولانا کمیل مہدوی صاحب سے آج ہم یہ گزارش کریں گے کہ اصحاب امام حسین تھے سب سے پہلے کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، تو کچھ اصحاب کی شہادت کس طرح ہوئی، ہم ان سے نام لے کر کچھ اصحاب کی گزارش کریں گے اور وہ واقعہ سنائیں گے۔ یہ سب کچھ آج کی نشریات میں ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ہم کل دوبارہ یعنی کہ 9 محرم الحرام کو دوپہر 2 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہم نے کہا کہ کوشش کریں گے 8، 9، 10 محرم کو داستان کربلا مدینے سے مدینے تک کی آپ کی خدمت میں عرض کریں، تاکہ مجھ جیسے طالب علم جو جاننا چاہتے ہیں یا ایک ریویژن کرنا چاہتے ہیں کب کیا کیسے ہوا، وہ کوئکلی ایک ریویو کر لیں۔ کل ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ 28 رجب کو امام حسین مدینے سے نکلے، پھر مکہ پہنچے، پھر کوفہ جانا چاہتے تھے، وہاں نہیں گئے، ابھی ریپیٹ نہیں کرتے ہم ساری باتیں، اور بالآخر کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حسین کربلا پہنچ گئے اور یزیدی فوجوں کی کربلا آمد جاری ہے۔ اچھا، اب آپ نے کل حضرت ہر کا واقعہ سنا تھا، اور اگر آپ نے کل کی نشست کسی وجہ سے نہیں بھی دیکھی تو پھر بھی ایک یہ گفتگو رب بنائے گی بذات خود بھی۔ حضرت ہر کا واقعہ آپ نے کل سنا کہ انہوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، امام حسین کو گھیر کر لایا، فوج اشقیاء میں سے تھے، یزید کی فوج کے 2nd یا 3rd ان کمانڈ تھے۔ ٹھیک، یہ میں نے کیوں یہ بات دہرائی، اس لیے کہ اب 2 محرم کو پہنچے ہیں، دن گزر رہے ہیں، 3 محرم، 4، 5، 6، 7 محرم کیا ہوا، پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، اب پانی نہیں ہے، یعنی یہ ایک اور ظلم کا اضافہ ہو گیا، پانی نہیں ہے 7 محرم۔ اور بہت سارے واقعات ظاہر ہے، دامن اپنی گنجائش نہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ 8 محرم، 9 محرم، آج کا دن 9 محرم کی تاریخ آ گئی ہے، آج شب عاشور ہے، کل جنگ ہونی ہے، تیاریاں جنگ کی شروع ہو گئی ہیں، زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں۔ ہر یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ہر اپنے کیمپ میں، اگر میں آج کل کے الفاظ میں کہوں، پریشان یہاں سے وہاں ٹہل رہے ہیں۔ ہر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، جوان بیٹا ہے، کچھ روایات یہ کہتی ہیں، پوچھتا ہے بابا پریشانی کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ خیر الفاظ میرے مفہوم، اس سامنے صرف 72 ہیں،
ویسا اسلحہ بھی نہیں ہے، ویسی تعداد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاسے ہیں. یہاں لشکر ہے ہزاروں کا، اسلحہ ہے، مسلح ہے، پانی ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا کہ جب اس نے کہا نا کہ بابا ڈر کس بات سے لگتا ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں اس نے کہا حر نے اس وقت کہ مجھے جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، ان کا کیسے سامنا. آپ کو دیکھیے یہ بات تو یاد ہے نا، روایت میں لکھا ہے کہ جب امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا حر سے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی مجھے جملہ کہتا تو میں جملہ اس تک پلٹاتا. میں نہیں پلٹا سکتا، آپ کی ماں تو فاطمہ تو زہرا ہے. بہرحال جب کہا حر کے بیٹے نے بابا ڈر کیسا، سامنے تو پیاسے ہیں، 72 ہیں. حر نے عجیب جملہ کہا بیٹا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ اب اولاد والے زیادہ سمجھ سکیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، غم حسین کے صدقے میں. بچوں کی آواز، اور یہ مجھ، اور میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ مجھ جیسے گناہگار کی اولاد نہیں ہے، حسین کی اولاد ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہیں. یہ بچوں کی آواز کیا تھی؟ 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، ریت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے. 7 محرم سے یہ بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، شاید کوئی پانی پلا دے، شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. کہتے ہیں بچے چلاتے تھے، اور بچوں کی چلانے کی آواز حر کے کانوں میں بے العطشا قتلنی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہمیں قتل کیے جا رہے ہیں، پیاس ہمیں مارے جا رہے ہیں. ذرا ایک لمحے کو سوچیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں ہم اولاد والے ہیں، ایک لمحے کو سوچتے ذرا اپنی اولاد کو مزے گا. حالانکہ ہمارا کیا موازنہ ہے ہی نہیں، لیکن سوچتے تو سیدھا ایک لمحے کو کہ میری اولاد یہ کہہ رہی ہے، ہائے پیاس مارے جا رہے ہیں. قصہ مختصر، حر کے جوان بیٹے نے پوچھا کہ بابا پھر ارادہ کیا ہے؟ حر کے اندر جو جنگ جاری تھی، بالآخر حر نے فیصلہ کر لیا، اور اب حر نے اپنا فیصلہ اناؤنس کیا اپنے بیٹے کو. کہا بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں. بابا کیا فیصلہ کیا ہے؟ بیٹا میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے. جب کچھ قریب کے لوگوں کو بھی اطلاع پہنچی تو حر کے گرد آئے اور حر کو سمجھایا، حر یہ کیا کر رہا ہے، حر یہ نقصان کا سودا ہے. دیکھ جب اس کیمپ سے جائے گا تو یہ تو نہیں بخشیں گے تجھے، اور دیکھ تجھے پتا ہے نا تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تجھے تو پتا ہے، تو نے تو خود کیا ہے، حسین بھی نہیں بخشیں گے. کیا ہوگا؟ کہیں کا نہیں رہے گا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں حسین کا کتنا بڑا مجرم ہوں، مگر میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے. پھر وہ بات یاد کیجئے کہ جب امام نے حر سے ایک بات کی اور جواباً حر نے کہا تھا نا کہ حسین میں آپ کو جملہ پلٹا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حر کے دل میں جو احترام جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ تھا نا، بس اس کے عوض اللہ نے اسے یہ سعادت نصیب کی کہ ایک رات میں جنت کا خریدار بن گیا. ایک رات میں 12 صبح عاشور آ گئی، داستان آگے بڑھی، 10 محرم کا دن آ گیا. حر کو اب اس کیمپ سے نکل کے اس کیمپ میں جانا ہے، حر کو اب خیام حسینی جانا ہے. کیا کیا حر نے؟ عجیب، حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بنوایا، ہاتھوں کو رومال سے بنوایا. اتنا شرمندہ تھا کہ امام کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، تو کیا کیا؟ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا. اب حر کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ چہرے پر عبا کا دامن ڈال دیا. حر اس عالم میں چلے ہیں اب لشکر حسین کی جانب، بیٹے نے ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ موومنٹ ہو رہی ہے نا، مخالف کیمپ سے موومنٹ ہو رہی ہے، اور دن بھی عاشورہ کا ہے. اب تو جنگ ہونی ہے، بات طے ہو چکی کہ آج جنگ ہوگی. تو اب یہاں سے جب موومنٹ ہو رہی ہے تو وہاں خیام حسینی میں حضرت عباس امام حسین کے پاس جا کہا مولا لشکر مخالف سے کوئی دھول سی اڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نکل کر ہماری طرف آ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین کی فوج کے لوگ تیار ہو گئے کہ غالباً حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، اور پھر سب نے دیکھا حر آ رہا ہے، لوگ تیار ہیں. لیکن جب کچھ قریب آئے تو لوگوں نے عجب منظر دیکھا.
ابھی سب اس کشمکش میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہر آ رہا ہے لیکن ہر کس انداز سے آ رہا ہے کہ اتنے میں حسین کی صدا بلند ہوئی، ہمارا مہمان ہر آ رہا ہے۔ اب حسین کا یہ کہنا تھا کہ اکبر، قاسم، ابا، کسی نے کہا نہیں ارے مولا یہ اس کی وجہ سے ہم پیاسے ہوئے تھے، نہیں، امام حسین نے کہہ دیا، یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے، یہاں سے عباس چلے، سب چل پڑے ہر کی جانب۔ اب ہر نہیں دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ، کیونکہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، ہر کا جوان بیٹا جس نے ہر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے وہ یہ سب دیکھ رہا ہے، اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، بابا چلا نہیں جا رہا شرمندگی کے مارے، بیٹا کیا ہوا، کیوں نہیں چلا جا رہا؟ کہا بابا آپ کو لینے شبیہ پیمبر علی اکبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے۔ کچھ قدم اور چلے، پھر بآواز بلند ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، شرمندگی اور بڑھ گئی ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کہا کیوں بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو لینے قمر بنی ہاشم عباس آ رہے ہیں، استقبال کو۔ کچھ قدم اور چلے، پھر ہر کے بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار تکبیر بلند کی۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا اب تو شرمندگی کے مارے نہیں چلا جا رہا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر گیا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی فردی داستان نہیں ہے۔ ہر نے بس اب اتنا کہا بیٹا یہ بتا دے حسین، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا، کہا بیٹا یہ بتا دے حسین کس طرف ہے، نہیں بیٹا بس یہ بتا دے حسین کے قدم کس طرف ہیں، میں اپنے آپ کو وہیں پر گھوڑے سے گرا دوں بس۔ بیٹے نے سمت بتائی، ہر یہ کہتے ہوئے حسین کے قدموں میں گر گیا۔ کیا کہتے ہوئے؟ بس ایک جملہ کہا، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے اگر کوئی معاف بھی کر دینے والا ہو تو کچھ تو انسان سوچے، کچھ تو کہے گا نا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تجھے کیا پڑی تھی کیا؟ حسین نے جواباً کیا کہا؟ کوئی شکوہ، کوئی کچھ نہیں۔ جواباً حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف کیا، کہا اے بھائی ہر ہم نے تجھے معاف کیا۔ اخی کا لفظ استعمال کیا، بھائی ہر ہم نے تجھے معاف کیا۔ کوئی شکایت نہیں ہے، اب منظر نامہ بدل گیا، کیونکہ اب حسین نے ہر کو بھائی کہہ دیا۔ بس بھائی کیا کہا، ہر کا مقدر سنور گیا۔ اب قاسم جو کہ امام حسین کے بھائی امام حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہر کو پکارا چچا کہہ کے۔ اب اونو محمد جو کہ امام حسین کی بہن جناب زینب کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہر کو پکارا مامو کہہ کر۔ ہر ہاتھ کیوں باندھے ہیں؟ کہا مولا انہی ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کی گستاخی کی تھی، یہ ہاتھ بہت خطا کار ہیں، انہیں کاٹ دیں مولا۔ اب دیکھیں حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، بچے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، سب 3 دن کے پیاسے ہیں، اور ہر کی وجہ سے پیاسے ہیں، اور خود ہر کو پانی پلایا ہے کل۔ مگر کیا کہا حسین نے اگلا جملہ؟ کہا ہر ہمیں افسوس ہے مولا، افسوس؟ کہا اور افسوس ہے ہمارے مہمان بن کر آئے ہو، مگر تمہاری تواضع کرنے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ اکبر۔ طالب جوہری صاحب ایک جملہ فرماتے تھے کہ یوں بھی ہوا کہ جب جناب زینب نے ہر کو پیغام پہنچایا، سلام بھجوایا، تو ہر نے گویا تماچے مارے اپنے آپ کو، ارے یہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی سلام پہنچائے مجھے۔ خیر اب داستان آگے بڑھ رہی ہے، 10 محرم آ گئی ہے، اب ہر بھی اس طرف آ گئے ہیں، جنگ شروع ہوئی۔ جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ اصحاب سب سے پہلے قربان ہوئے تھے، اور کمیل مہدی صاحب نے بھی کل کی نشریات میں کئی اصحاب کا تذکرہ بھی کیا۔ ہر بھی اب ہر روانہ ہوئے، مقتل گئے، جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ قصہ میں مختصر کروں، یہاں تک کہ ہر زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے گرے، اور حسین ہر کے پاس پہنچ گئے۔ ہر کے سر پر لگے زخم کو رومال سے حسین نے صاف کیا، ہر کے سر پر رومال باندھا، ہر کو سینے سے لگایا، ہر کو خیمے میں لائے۔ جناب زینب نے ایسے گریا کیا ہر پر جیسے اپنے بھائی پر کوئی بہن گریا کرے۔ ہاں مگر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں کہ حسین کے زخموں پر رومال باندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب حسین شہید ہوئے ہیں،
सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें, शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा? नहीं, हुसैन का लाशा नहीं उठाया किसी ने। दास्तान आगे बढ़ रही है। इसलिए हमने अर्ज किया। अच्छा, एक और बात भी शब आशूर से मुताल्लिक कि इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली थी। क्यों? उलमा कहते हैं मोहलत ली नहीं थी, मोहलत दी थी कि एक बार फिर सोच लो क्या करने जा रहे हो, कि आज रात अपने परवरदिगार की खूब इबादत कर लें हम। इमाम हुसैन के जहन में ये बात भी थी। दूसरा, अपने साथियों को एक और मौका देना चाहते थे। अपने साथियों को क्या मतलब? कि कोई जबरदस्ती साथ ना रहे। ये आज की शब का वाकया है। क्या मतलब? शब आशूर इमाम हुसैन ने शाम होते ही तमाम साथियों को मुज्तमा किया और खिताब फरमाया। क्या कहा? खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर देगा, आगाह रहना। शब आशूर हुसैन का अपने असहाब से खिताब ख़याम में, आगाह रहना कि दुश्मन कल जरूर जंग करेगा। मैं हुसैन इब्ने अली बखुशी तुम सबको इजाजत देता हूं, जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। देखो देखो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, रात का अंधेरा है, तुम इसी अंधेरे में यहां से चले जाओ। साहब ने कहा, मौला कैसी बातें करते हैं? नहीं मौला, ये नामुमकिन है। कुछ रिवायत कहती है इमाम हुसैन ने इस सबको कहने के बाद चराग को बुझा दिया। चराग बुझा दिए हुसैन ने कि देखो देखो, अगर एक जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, आंख की शर्म, कर्टिसी, देखो मैंने चराग बुझा दिया। अगर तुम में से कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, देखो मैंने अंधेरा कर दिया, तुम चले जाओ यहां से, जिसने जाना है। जब चराग को दोबारा जलाया तो असहाब ने गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। असहाब ने कहा, मौला आपने कहा था, मौला अगर आप कहें तो हम अभी अपने हाथों से अपनी गर्दनें उतार लेंगे, मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज की रात शब आशूर, करबला की माएं, अजीब माएं अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। देखो सुबह हुसैन का साथ देने में कोई कसर ना रह जाए। शब आशूर है, हुसैन जानते हैं कल नहीं होंगे। नन्ही सकीना कल से सीने पर नहीं सो सकेगी। ये भी जानते हैं कि तमाचे खाएगी। शायर ने क्या ख्याल बयान किया कि आशूर की शब की, कि आशूर की शब हाय सकीना का वरोना, और सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना, अच्छी नहीं है बात, ना रोया करो बीबी, इस पहलू में कभी कभी मां की भी सोया करो बेटी। ये जनाब सकीना का हवाल है। जनाब अली असगर के क्या हवाल है? झूले में जागते रहे असगर तमाम रात। 12 रोजे आशूर। दास्तान आगे बढ़ी, दिन शुरू हुआ, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असहाब ने शहादतें पेश की। हजरत हुर की शहादत आपको सुना चुके। अब घर वाले कुर्बान होने लगे एक के बाद एक। घर वालों में सबसे पहले कौन कुर्बान हुए? हजरत अली अकबर। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान किया सबसे पहले। हाय, दास्तान यहीं पे एक लम्हे को रोकिए और सुनिए अशार। जब अली अकबर सा बेटा शाह को रब ने दिया, इस अताए किबरिया पर करबला ने दी सदा, मां है अली अकबर की मां। जरा एक मां बेटे की मोहब्बत सुनिए। उसका माथा, अली अकबर का, उसका माथा चूमती थी उम्मे लैला बार बार। उसका चेहरा देख कर कहती थी, है परवरदिगार, ये बहारे जिंदगी है, ये मेरे दिल की बहार, ये मेरी पहली तमन्ना, ये मेरे दिल का करार। काली डोरी बांधती नन्ही कलाई, अभी अकबर छोटे हैं, माजी में लेके जा रहा हूं। काली डोरी बांधती नन्ही कलाई पर कभी, नन्हे सीने पर कभी, करती थी दम नादे अली, कहती थी मुरझाए ना मौला मेरे दिल की कली, ये दिल शब्बीर है, ये है हमारी जिंदगी। एक रूटीन हुआ करता था। क्या? सुनिए, सब फुनूने हर्ब सिखलाते थे अब्बासे जरी, हज़रत अली अकबर को सब फुनूने हर्ब सिखलाते थे अब्बासे जरी। सहन में कुर्सी बिछाकर मां भी अक्सर देखती, मश्क के दौरान एक दिन यूं ही नेज़े की अनी छू गई सीने से, लैला पर गशी तारी हुई। पर एक वो दिन था कि जब बर्छी जरा सी छू गई, उम्मे लैला कांप उठी और गशी तारी हुई। अरे एक ये दिन है, मैं फिर से आ गया करबला पर, एक ये दिन है मयाने करबला देखे कोई, है जिगर के पार नेजा और मां है देखती। मेरा जी चाहता है कि मैं इसका मक्ता भी पढ़ूं। जनाब रेहान आदमी ने क्या क्या कलाम लिखा है कि जब आगे जाकर ये दास्तान आएगी कि जब हज़रत अली अकबर का सर नेज़े पे बुलंद था ना, तो औरतें शाम की एक अजीब दुआ कर रही थी, जो कि जनाब ज़ैनब ने सुनी।
آپس میں بات کر رہی تھی, عجیب. کہا اللہ کرے یہ جس جوان کا سر نیزے پہ بلند ہے نا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا, اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو. جناب زینب یہ سن رہی تھی, کہہ رہے اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیوں ایسا کہتے ہو؟ اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہو. شامی عورتوں نے عجیب جواب دیا, کہا ارے ہم اس چاند سے چہرے کو ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے, ہم سے نہیں دیکھا جا رہا, اس کی ماں نے کیسے دیکھا ہوگا, اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو. تو مقطع سنیے اس کلام کا, کس طرح ریحان ہو اس گفتگو کا اب بیاں. عورتیں جب شام کی کہتی تھی لے کر ہچکیاں, جس جواں کا نوک نیزہ پر ہوا ہے سر عیاں, اس جواں سے پہلے یارب مر گئی ہو اس کی ماں. یہ آپ نے جناب علی اکبر اور ان کی والدہ کا تعلق سنا. اب جناب علی اکبر اور ان کے والد کا تعلق سنا. داستان یاد ہے نا, کربلا کی داستان چل رہی ہے اور پہلے حسین کے گھر والوں سے پہلی قربانی ہو رہی ہے. جناب علی اکبر آئے, میں قصہ مختصر کرتا ہوں, بہت لمبی داستان ہے نا. رخصت ہو کر جانے لگے تو حضرت علی اکبر نے دیکھا کچھ آہٹ آ رہی ہے قدموں کی, کچھ آواز آ رہی ہے. پیچھے ہم لوگ کے دیکھا حسین پیچھے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ سے میں نے ابھی الوداع کہا ہے, بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ میں خداحافظ کہہ چکا ہوں بابا آپ. امام حسین نے جواب دیا, اکبر کوئی تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو یوں الوداع کہنا. بہرحال داستان آگے بڑھاتے ہیں. علی اکبر گئے, جنگ کی, گھوڑے سے گرے, حسین علی اکبر کے پاس آئے. علی اکبر نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا کلیجہ کاٹ دیا. کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے. سوچے تو صحیح, ساقی کوثر کے گھرانے سے تعلق ہے حسین کا, بیٹا کہہ رہے بابا پیاس مارے جا رہی ہے. کہا اکبر ایسا کرو, یہ ابھی ایک باپ کے اپنے بیٹے سے کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان ہماری زبان کے پاس رکھ دو. اکبر نے ایسا کیا اور پھر گھبرا کر کہا ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا تیر نکالا جگر سے, اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب حسین نے یہ کیا تو تیر کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا. علی اکبر چلے گئے. تمام شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. آگے بڑھیے. امام حسین کے بھائی امام حسن کے فرزند جناب قاسم, جنہوں نے کل رات پوچھا تھا بابا جان شہداء میں میرا نام بھی ہے نا, جناب قاسم بھی شہید ہو گئے. اور شہید یوں ہوئے کہ ان کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی. کربلا کے 2 شہید کہ جن کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی, ایک حسین ایک قاسم. قاسم کی لاش اس وقت پامال ہوئی جب ابھی جان باقی تھی. حسین جناب قاسم کی لاش گٹھڑی میں لائے, قاسم بھی چلے گئے. عباس شہید ہو گئے. پھر بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے, خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی. جب رخصت ہوئے نا تو امام حسین نے اپنی فرزند اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا دیکھو سکینہ ابھی تم سفارش کر رہی ہو نا کہ میں عباس کو جانے دوں, تمہارے لیے پانی لائیں گے. دیکھو بیٹا ابھی تم سفارش کر رہی ہو, کل جب تماچے پڑیں گے نا تو یہ چچا بہت یاد آئے گا. عباس گئے, دریا تک پہنچے, پانی بھرا مشکیزے میں, جانب خیمہ واپس چلے. یہاں سے تیروں کی بارش ہوئی. عباس کا ایک بازو قطع ہوا, عباس کا پھر دوسرا بازو. آج بھی کربلا میں حضرت عباس کا روضہ ایک جگہ پر ہے, اور کربلا میں 2 مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں باقاعدہ. دونوں مقامات کا نام ہے کف عباس. کیا مطلب؟ ایک روضہ وہاں ہے, مقام یہاں ہے. کیا مطلب؟ جب قبر وہاں ہے تو یہ کف عباس کیا مطلب؟ کف عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کا سیدھا ہاتھ قلم ہوا. ایک اور مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا. آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے. عباس کے دونوں بازو قطع ہوئے. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, شہید ہو گئے. اب عباس میں نہیں رہے. امام حسین کی بہن ام المصائب زینب کبریٰ کے فرزند اون محمد شہید ہو گئے. شہید ہو کر جب واپس آئے, اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کی شہادت تفصیل سے بیان کی جائے. جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی, یہاں تک کہ اب جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے. امام حسین بچے کو اپنے ہاتھ لیے ہوئے تھے. کہا دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے, اور دیکھو اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. فوج اشقیہ نے پانی نہیں پلایا. حسین نے ایک عجیب کام کیا.
حسین نے کہا اچھا دیکھو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے پانی خود پینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس بچے کو یہاں رکھ دیتا ہوں، تم پانی پلا دو۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا، ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ یہاں تک کہ حسین نے پھر کہا دیکھو اصغر، شاید ان کو میری بات پہ یقین، میں کہتا ہوں افسوس کرنے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے کہ حسین ان بدبختوں کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں ہے، حسین کی بات پر یقین نہیں۔ لیکن حسین نے کہا شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں، اصغر تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ راوی لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنی سوکھی زبان پھیری، پانی نہیں پلایا کسی نے۔ یہاں تک کہ مخالف کیمپ سے اب جب تیر چلانے کی باری آئی تو حالانکہ وہ تیر انداز جو تھا وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا، اس سے کہا گیا ارے تیر چلا، کیوں نہیں چلا رہا تیر؟ تو نے بڑے بڑوں کو مارا، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے یہ۔ اور روایت کہتے ہیں کہ وہ موقع تھا کہ جب فوج اشقیاں بھی منہ موڑ موڑ کے رو رہی تھی کہ جب اس تیر انداز سے پوچھا کہ اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں، اب دیکھیں اس کو سوچئے گا، اس کو ویژولائز کیجئے گا، جب بھی میں تیر چلانے کے لیے نشانہ لیتا ہوں نا تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بی بی ہے جو خیمے کا پردہ اٹھا رہی ہے، کہہ رہے دیکھ میرے بچے کو نہ مار۔ بالآخر تیر چلا، اور وہ تیر چلا، میں کیسے یہ الفاظ کہوں کہ جو عرب میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب سنیے شہادت حسین، سب شہید ہو گئے، سب سے دردناک شہادت سنیے۔ دیکھیے جب کوئی جاتا تھا نا حسین رخصت کرتے تھے، عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اب حسین جا رہے ہیں، اور اب حسین کو کون رخصت کرے؟ حسین کو کون ذوالجناح پر سوار کرائے؟ سب کو تو حسین بٹھاتے تھے ذوالجناح پر، جنگ کے لیے جب جاتے تھے گھوڑے پر کون بٹھاتے تھے؟ حسین کو کون بٹھائے؟ مرزا دبیر کے الفاظ میں سنیے، کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جناب زینب نے سوار کرایا، اور حسین کی مقتل روانگی کے وقت ایک اور ڈائلاگ سن لیجئے حسین کا اپنی بیٹی کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کا۔ حسین چپ کے کھڑے ہوئے ہیں، نظر علم پر لگی ہوئی ہے، سکینہ تھامے ابا کا دامن، یہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہے، اے پیارے بابا قسم تمہاری، میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ اور آگے جناب سکینہ نے کہا چچا سے بابا جان کہہ دی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جناب سکینہ پانی رخصت اس کے بعد کی بات ہے، چچا سے بابا جان کہہ دیں سکینہ پیاسی ہے 3 دن سے، ارے زباں پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ مشک خالی ہے 3 دن سے، لو بابا دیکھو ہے مشک خالی، میں تشنہ لب ہوں، ذرا سا پانی۔ جناب سکینہ نے کہا مجھے ہے احساس میرے بابا، کل جناب علی اکبر نے بھی کہا تھا نا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے، اب جناب سکینہ کو سنیے، مجھے ہے احساس میرے بابا کہ ہم سے پیاسے ہو تم زیادہ، ارے کروں گی تم سے نہ پھر تقاضا، ہے بابا بیٹی کا تم سے وعدہ، میں تم پہ صدقے میں تم پہ واری، میں تشنہ لب ہوں، بس ذرا سا پانی۔ اب امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین اب مقتل میں جا رہے ہیں، اب بیبیاں تنہا ہو رہی ہیں، اب بیبیوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سکینہ نے
جناب سکینہ نے ایک عجب بات کہی. کہا جب محمد حسین جا رہے تھے نا, جناب سکینہ نے کہا کہ بابا میرے سر پر ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھ دیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تاریخ انسانی کا واحد باپ ہوگا حسین جس نے زندگی میں بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا. شاید اس لیے رکھا کہ جانتے تھے کہ پھر تو یہ ہاتھ سر پر نہیں ہوں گے, پھر یہ ہاتھ رخسار پر ہوں گے. حسین میدان پہنچے. حسین مظلوم تھے, حسین مجبور نہیں تھے. تلوار نیام سے نکالی, کہا ارے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 روز کا پیاسا ہے. ارے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا, ارے تم نے میرا علی اصغر شہید کر دیا. حسین لڑ رہے تھے, ایسے لڑ رہے تھے کہ فوج اشقیہ, فوج یزید, الحفیظ, الامان پکار رہی تھی. حسین تنہا, فوج ہزاروں, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی حسین کے قریب آنے کی. بس میں قصہ مختصر کروں, یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی. اس طرح میں نے کہا حسین کو مجبور نہ سمجھے کوئی, اس لیے حسین نے حجت تمام کی کہ دیکھو حسین نے تنہا سارے لشکر کا مقابلہ کیا ہے. یہاں تک کہ حجت تمام ہوئی, یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. یہ کرنا تھا کہ جو پلٹی ہوئی فوجیں تھیں وہ پھر سے واپس آئیں, فوجوں نے پھر سے حملہ کر دیا. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے اس کا استعمال کیا. کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اس نے اس کا استعمال کیا. جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا اور دے مارا. حسین زخمی ہوتے چلے گئے. ہرملا نے ایک تیر اس انداز سے مارا کہ وہ آپ کے سینے سے نہیں نکل سکتا تھا. امام نے وہ تیر پشت سے نکالا. دل کہتا ہے میرا کہ عصر کے وقت جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو حسین نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو ضرور یاد کیا ہوگا. عصر کا وقت ہے, شبیر کی آتی ہے صدا, چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا, اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں. ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں, گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں. اب فوج میں تذبذب ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے, حسین شہید ہو گئے یا نہیں ہو گئے, تذبذب ہے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے, ایک بدبخت نے کہا کہ اچھا یہ معلوم کرنا, کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی ابھی, یہ معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, ان ظالموں کی شقی القلبی تو دیکھیے. کہا میں بتاتا ہوں, پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں. شمر نے کہا ایک کام کرو, گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. خیموں میں بیویاں ہیں, گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو. حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے. جیسے ہی گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف موڑا گیا, حسین نے حرکت کی. حسین نے کہا اے فوجے بے حیا, حسین زندہ ہے, خیموں کی طرف نہ جاؤ. اس عالم میں امام نے نماز کی ادائیگی کی. شمر آگے بڑھا, جملے بڑے سخت ہیں, سینے پر بیٹھ گیا, داڑھی کو پکڑ لیا. حسین نے دستوں پاس سمیٹ لیے تھے, سانسیں رک گئی تھی, مگر آپ اپنی نیم کھلی آنکھوں سے بھی اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں تیر ستم چلا. میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین بکربلا. جناب زینب دیکھ رہی تھی. آج بھی کربلا میں, یہاں امام حسین کا روضہ ہے, ساتھ ایک مقام ہے. اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام کا نام ہے تلہ زینبیہ. تلہ زینبیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس مقام پر کیا ہوا تھا؟ ایک ٹیلا تھا کہ جہاں پہ جناب زینب کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد اب جب یہ سواری واپس آئی ہے نا, تو جناب سکینہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا. آپ کو یاد ہے نا کس طرح رخصت کیا تھا؟ اب جب واپس آئے تو ایک سوال پوچھا, دلجنا سے اتنا بتا دے کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی شہید کر دیا تھا؟ حسین امیر بھی ہیں بھائی, اگر نوجوانان جنت کا سردار امیر نہیں ہے تو اور کون ہے؟ لیکن حسین اس اعتبار سے غریب بھی ہیں. بس میں مقتل کو یہاں میں بس ان اشعار کے ساتھ ختم کروں آج کی حد تک اس داستان کو. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا, میر تکلم صاحب کے اشعار. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا, اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا.
سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل، شور تھا غل، چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ گھوڑے پر آئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، تو جب یہ شور مچا تو پھر کیا ہوا؟ عجب ماجرا ہوا۔ یہ سن کے یہ آواز سن کے، یہ سن کے سنگ پتھر، یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا غریب زہرا کا۔ گھوڑے پر زی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا۔ اب حسین کو تیر لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پھر سر پہ گرز لگا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، پھر برچھی لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے۔ اب حسین گھوڑے سے زین سے زمین پر آ رہے ہیں، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح اب شے کو ایک پل آئے، رکابیں پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں بنتے علی کی ٹوٹ گئیں۔ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا۔ اب میں دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ یہ واقعے کی صورت میں سن چکے ہیں۔ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، ارے تو رحم کر، میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا؟ شمر سے کسی نے کہا، ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے نا، پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا؟ شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو اللہ اکبر، وہ دیکھو مقتل میں آئی، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا، یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا، ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کی آ کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، ارے کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ازلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے رکھ دیا زانو ہمارے سینے پر۔ حسین شہید ہو گئے۔ داستان کربلا جاری ہے، حسین شہید ہو گئے، کربلا ختم ہو گئی نہیں، ایک اور کربلا شروع ہو گئی کہ جو گھرانے اہل بیت کے ہی الفاظ میں کئی اعتبار سے اس کربلا سے زیادہ سخت تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مدینے سے چلے تھے
پھر مکے پہنچے تھے، پھر کوفے جانا تھا، پھر کربلا آئے تھے، پھر خیمے لگے تھے، پھر شب عاشورائی، پھر روز عاشورائی، پھر اصحاب کی شہادتیں ہوئی، پھر خانوادے کے لوگوں کی شہادت ہوئی، پھر حسین کی شہادت ہوئی. اب آج کی حد تک اس گفتگو کو یہاں روکتے ہیں، اور کل شام 6 بجے ہم جب 10 محرم الحرام روز عاشور شام غریبہ کے عنوان سے شان حسین نشریات میں حاضر ہوں گے، تو کل اس داستان کو مکمل کریں گے کہ اب حسین شہید ہو گئے، اب کیا ہوا. کل عرض کریں گے اس واقعے کی حد تک بھی، اور آج کی نشریات کی حد تک بھی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، شب عاشور کا آغاز ہو گیا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا. بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے 4 سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا. کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا. ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 10 محرم الحرام، اور ہم نے 8 محرم الحرام سے آغاز کیا. ہم کوشش کی تھی کہ مدینے سے مدینے تک کا سفر یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کل داستان یہاں تک پہنچی تھی. 28 رجب مدینے سے نکلے، مکہ آئے، 3 شعبان مکہ پہنچے، پھر مکے سے نکلے ایام حج میں کوفہ جانا چاہتے تھے، نہیں گئے، کربلا پہنچے. 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے، خیمے لگا دیے. شب عاشور آئی، روز عاشور آئے، اصحاب امام شہید ہوئے، انصار امام شہید ہوئے، امام کے گھرانے کے لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حسین شہید ہوئے. تو کل بات یاد کی کہ اگر کسی ذہن میں یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، کربلا ختم ہو گئی، نہیں. شام غریباں کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج کی اس گفتگو کو زیادہ دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ خود گھرانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ الفاظ اور ارشادات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب جو مصیبت شروع ہونے والی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے جو مصیبت ختم ہو چکی ہے. واقعی کیسے، کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ حسین کی شہادت، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، یہ سب تو ہو چکا. اب آگے ایسا کیا ہونا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ ہے، سنیے گفتگو کو یہیں سے توسل دیتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کی تھی. حسین، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. اللہ اکبر. انسان کیسے یہ جملے کہے کہ لباس تک لوٹ لیا گیا. کچھ روایات میں ہے کہ قتل حسین کے بعد امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگشتری پہنی ہوئی تھی. اس انگشتری کو لوٹنے کے لیے ایک شقی القلب نے انگلی کاٹ دی. لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے. اور اب کیا ہوا؟ جب امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا تو باقاعدہ ایک ملعون نے ندا دی، آواز دی کہ اب اپنے گھوڑوں کو تیار کر لیا جائے. گھوڑوں کی نال بندی کر کے باقاعدہ، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، پلان کر کے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. اللہ اکبر. اور اب وہ منظر آیا. دیکھیے اب ذرا دل تھام کے سنیے گا. اللہ تعالیٰ
میری آپ کی ہم سب کے گھرانے کی خواتین کی عصمتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اس لیے میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو مجھے کربلا کے واقعات سنتے ہوئے میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جو ان واقعات کو سنتے ہوئے کرتا. کیوں؟ ذرا سنیے. امام حسین شہید ہو گئے. اب جو مرحلہ آ رہا ہے نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بیبیاں خیموں میں ہے نا. اب فوج اشقیا خیام کی جانب بڑھ رہی ہے. اب میں اگلا جملہ کہوں گا اور یہ جملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جملہ اپنے اندر مصائب کا سمندر لیے ہوئے. اب بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی. جناب زینب کے سر سے چادر کس طرح چھینی گئی، ایک اور دردناک داستان ہے. تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہ جب ایک لعین نوکے نیزے کی انی سے آپ ذرا سوچئے، نیزے کی انی سے چادر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور علی کی بیٹی مزاحمت کر رہی تھی کہ جب اس لعین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو دہرایا نہیں جا سکتا. بس آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پھر کچھ ایسا کیا کہ جناب زینب کی چادر چھن گئی. پھر کیا ہوا؟ اگلا جملہ پھر میں کہوں گا اور جملہ ختم ہو جائے گا. یہ جملہ ایک اور سمندر ہے مصائب کا. خیموں کو آگ لگا دی گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے؟ ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. اب یہ جو رات ہے نا، آج رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے رات گزاری ہے. آج کی ابھی کی یہ جو رات ہے 10 محرم. داستان آگے آپ یاد ہے نا، ہم داستان لے کے چل رہے ہیں. 11 محرم امر سعد نے اپنے یعنی کہ یزیدی فوج کی اپنے لوگوں کے لاشوں پر نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا، مگر شہدائے خدا کی لاشیں اسی طرح بے دفن بے کفن چھوڑ دی. 11 محرم کی شام تمام تر لوگ جو بچ گئے تھے اب ان کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب. آپ سوچئے یہ کربلا کے مسائل کے بعد یہ سب ہو رہا ہے، اور عام طور پر اس باپ کے تذکرے کا موقع کم ملتا ہے چونکہ ظاہر ہے شام غریبہ کے عنوان سے، لیکن یہ شام غریبہ کے بعد کی داستان ہے. گھرانے رسول کو کے لوگوں کو قیدی بنا کر اب کوفے کی جانب لے جایا گیا. 12 محرم داستان آگے بڑھتی ہے. کوفے پہنچے اور یہ کس انداز میں جا رہے ہیں؟ اس انداز سے جا رہے ہیں کہ نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں. یعنی ایک طرف نوکے نیزہ پر تمام شہداء کے سر ہیں اور پھر پیچھے یہ تمام لوگ قیدی بنا کر لے جائے جا رہے ہیں. ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. تو اب کیا ہوا؟ جو بچ گئے وہ قیدی بنا لیے گئے. کربلا سے کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ کوفے. 11 محرم کو نکلے، 12 محرم کو پہنچے متعدد روایات کے مطابق. اب یہ جو بے سر لاشیں رہ گئی ہیں کربلا میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا. آپ کو یاد ہے 8 محرم کو جب واقعہ شروع کیا تھا، امام حسین پہنچے تھے، 2 محرم کو پہنچے تھے. بنی اسد کے لوگوں سے بنی اسد کے لوگوں نے ان بے سر لاشوں کو دفنایا. داستان آگے بڑھتی ہے. شہداء کے سر کوفہ پہنچ گئے. ابن زیاد ملعون کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے. روایات میں لکھا ہے ملعون نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا تذکرہ فرمایا اپنے بیان میں، ملعون نے، ہماری نشریات نہیں، ملعون نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دندان پر ضرب لگانے لگا. یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا. کہنے لگے ارے ابن زیاد یہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. ابن زیاد غصے میں کہنے لگا اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں بھی قتل کر دیتا. بہرحال وہ بزرگ، وہ صحابی لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا. کربلا سے نکلا ہے، کوفہ پہنچا ہے، لٹا ہوا قافلہ. اور آپ کو یاد ہے نا یہ کوفہ یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں کی شہزادی تھی جناب زینب. یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے واقعات سنے شان رمضان میں. 19، 20، 21 رمضان حضرت علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا. جناب زینب اس عالم میں رہتی تھی وہاں.
آج کیا معاملہ ہے؟ ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں۔ اب اگلا جملہ محسوس کیجئے گا، جب یہ قافلہ کوفے پہنچ رہا ہے، علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسیاں لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے۔ میرے میں جملے دہرانے کی ہمت نہیں ہے کہ آپ مجھ جیسا گناہگار خطا کار ہم اپنے گھرانے کی، اور مطلب میں یہ جملہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن آپ سوچیں لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں بعض کو اصل واقعے کا پتا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے، بعض تو بالکل بے خبر تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حکومت نے ان کو جو بتایا انہوں نے اس پر یقین کر لیا۔ حکومت نے کیا بتایا تھا؟ حکومت نے بتایا تھا، سوچئے تو صحیح، حکومت نے کیا بتایا تھا؟ مخالفین اسلام کے مخالفوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اور یزید نے ان سب کو مار دیا، اور جو بچ گئے وہ قیدی بنا کر لے آئے گئے۔ یہ بتایا تھا۔ بہرحال قافلہ کوفے میں شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا ہوا قافلہ اب کوفے میں داخل ہے۔ آگے آگے شہداء کے سر ہیں، پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد ہیں۔ اس عالم میں، اب آپ نے خطبوں کے بارے میں سنا ہے نا، اس عالم میں جناب زینب امام حسین کی بہن، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، بیمار کربلا، انہوں نے مجمع سے خطاب کیا، اور ایسے خطاب کیا کہ کوفے والوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور حکومت نے بے خبری کا جو طلسم قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابن زیاد نے دربار میں ان قیدیوں کی حاضری کا حکم دیا گیا، قیدی لائے گئے ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ ذرا سنیے اگلا جملہ، وہ بدبخت بیٹھا ہے، علی کی بیٹی کھڑی ہے، یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بدبخت جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا یہ کون ہے؟ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے، اس کی نجس زبان سے زینب کا نام، یہ کون ہے؟ بتایا گیا ارے زینب بنت فاطمہ ہے یہ ملعون۔ اب آپ یہ مکالمہ سنیے، پورا مکالمہ بیان نہیں کروں گا، کچھ جملے اب آپ مکالمہ سنیے۔ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، جناب زینب سے کہتا ہے خدا، یہ خدا کا نام کہہ رہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا جو لکھا جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں، بس میں کو دوسرا جملہ استعمال، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا۔ جو جملہ لکھا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ خدا کا شکر ہے اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا، تمہیں قتل کیا، تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا، ارے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہو۔ دیکھیے آپ نے سن لیا کہ اس نے جناب زینب سے کہا اور جناب زینب نے جواب دیا، لیکن آپ ذرا سوچئے ایک ماحول کیا ہے، قیدی ہیں جناب زینب، ابھی بھائی کا دکھ سہ کر آئی ہیں، ابھی 72 لاشیں دیکھ کر آئی ہیں، ابن زیاد کی حکومت ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی حکومت ہے، لیکن جرت تو دیکھیے علی کی بیٹی کی، جواب دے رہی ہے سامنے۔ لیکن اس بدبخت کو اب بھی تسلی نہیں ہوئی، جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے کہنے لگا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر، مگر بڑی متانت کے ساتھ انہوں نے پھر جواب دیا۔ جب اس نے کہا نا دیکھا کیا کیا، کہتی ہیں میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا، وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور سن وہ دن بھی دور نہیں جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا پڑے گا۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ پھر یہ بدبخت فرزند امام حسین امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، وہاں ایک مکالمہ اس کا اور جناب امام زین العابدین کا ہوا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ وہ کہتا ہے علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا علی کی بیٹی دوڑی، جناب زینب کبریٰ دوڑی، دیکھیں اب آپ کو سمجھنا آئے گا کہ ام المصائب کیوں کہتے ہیں، بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ علی کی بیٹی کا جلال ہے، کہنے لگا اچھا رہنے دو، نہ کرو قتل، یہی ان عورتوں کو لے کر جائے گا۔ بیمار کربلا امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، ابن زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے۔ دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ داستان آگے بڑھے۔
اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا. اگلا دن آیا. دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچہ و بازار اور تمام قبائل میں گھمایا گیا اور ہر دروازہ قصر پر آویزاں کیا گیا. دن گزرتے گئے، داستان آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ یزید شام میں تھا. اب یہ کہاں ہے؟ کوفے میں. ابن زیاد کہاں ہے؟ کوفے میں. یزید نے حکم دیا قیدیوں کو میری طرف روانہ کرو، دمشق روانہ کرو. اکثر روایات کے مطابق 15 محرم کا دن تھا. ابھی 10 محرم کو روزہ عاشورہ، 15 محرم کا دن تھا کہ جب یہ کوفے سے نکلے شام کے لیے. ایسا ہی کیا گیا. اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے. کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے شام جا رہا ہے. دیکھیے ابھی جملہ یاد رکھیے گا. امام زین العابدین سے یہ پوچھا گیا کہ کربلا کی پورے واقعے میں، یعنی اس پورے داستان میں، لیکن ہم یہ داستان بیان کر رہے ہیں نا، اتنے سارے غم کے واقعات ہیں، ایک واقعہ دوسرا واقعہ. اب اگر کوئی سوچے اپنے آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے، تو یہ سوال ہی بڑا مشکل ہے. ہر تکلیف دوسری تکلیف سے بڑھ کر ہے. کوئی سوچے سب سے زیادہ تکلیف کا واقعہ کون سا ہے. یہ سوال ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھ لیا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جواب دیا، 3 دفعہ وہی بات دہرائی کہ سب سے زیادہ سخت منزل یہ تھی. کیا؟ امام حسین کا شہید کیا جانا؟ نہیں. علی اکبر کا شہید کیا جانا؟ نہیں. علی اصغر کا شہید کیا جانا؟ نہیں. عباس کے بازو کا جدا ہونا؟ نہیں. امام زین العابدین نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. شام میں ایسا کیا ہوا؟ سنیے، قافلہ شام جا رہا ہے، اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سر ہے، عابد بیمار کی یعنی کہ امام زین العابدین کی گردن میں طوق ہے، اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی ہیں. قافلہ شام پہنچا. اکثر روایات کے مطابق 1 صفر 61 ہجری. شام کے بازاروں کو خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا کہ باغیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے. مجمع، اب آپ ذرا سوچئے، تھی بہن عباس کی نظریں عوام الناس کی. مجمع کتنا تھا؟ مجمع اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت کوئی دربار یزید پہنچ سکتا تھا. اتنا مجمع تھا شام. امام زین العابدین سے پوچھا تھا نا کسی نے، سنی اشعار میں منحال، ایک امام زین العابدین سے یہ بھی پوچھا کہ آپ اتنا روتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں، اتنا گریا کرتے ہیں آپ، شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ روتے ہیں. امام نے جواب دیا مفہوم الفاظ میں، انہوں نے انصاف نہیں کیا. ہاں شہادت ہے ہماری میراث، لیکن بازاروں اور درباروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بے مقنا اور چادر جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. منحال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے، اے زین العبا، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر. دل تھام لیا، خون رونے لگے. خون روتے ہوئے بس اتنا کہا الشام الشام الشام. منحال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں، مرتا ہوں. ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ شام داخل ہوئے. ایک عجیب واقعہ ہوا شام میں. کیا؟ جب اہل بیت نبوت حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچے، ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا حمد ہے خدا کی، نعوذ باللہ، حمد ہے خدا کی جس نے تم کو قتل کیا اور یزید کو تم پر غلبہ عطا کیا. یہ سن کر بیمار کربلا نے اس سے فرمایا ارے تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں میں نے سنی ہے آیت. کہا وہ رسول کے ذی القربہ ہم ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے. وہ شخص خاموش ہو گیا. امام نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا
ہاں میں نے آیت پڑھی ہے. کہا ارے وہ اہل بیت نبوت ہم ہیں جن کو خدا نے ہر قسم کے رجس سے برائی سے پاک رکھا ہے. وہ شخص حیران ہو گیا, پوچھتا ہے خدا کی قسم تم وہی ہو؟ کہا ہاں ہم ہیں, ہم وہی ہیں. یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, بیمار کربلا سے معافی مانگی, وہ جملہ دہرایا جو کل حر نے حسین سے کہا تھا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی, معاف کر دیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کے نتیجے میں اہل شام کس حد تک آل محمد سے ناآشنا ہو چکے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا نا, تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا. جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے, یہ بدبخت کہتا ہے آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے. داستان آگے بڑھتی ہے. قافلے کو دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا. بہت دیر بعد اجازت دی گئی. دربار کو باقاعدہ سجایا گیا. اللہ اکبر. دربار کا عالم کیا ہے؟ یزید شطرنج کھیل رہا ہے, یزید کے ہاتھ میں شراب ہے. اللہ اکبر. نبی کی نواسی, علی کی دلاری, دربار میں یزید کے اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہے. اور یہ بدبخت اس وقت کہتا ہے کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے. ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ سب بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا. نہ کوئی خبر آئی تھی, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, سب جھوٹ تھا. یہ سننا تھا. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا. دیکھیے سوچئے یزید کا آج بھی شام میں وہ جگہ موجود ہے, اور آج بھی یزید کا وہ دربار دیکھا جائے تو وہ جو سٹرکچر ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہیوج سٹرکچر ہے. اور آج بھی وہ جگہ باقاعدہ مارک ہوئی ہیں کہ اس جگہ پر یزید بیٹھا تھا. ایک اونچائی پر ہے وہ جگہ, اس جگہ پہ جناب زینب کھڑی تھی. علی کی بیٹی یزید کے دربار میں یزید کو للکار رہی ہے. خطبہ دیا, ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو, اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. طویل خطبہ تھا کہ جس میں یہ بھی کہا, کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے, سنیے. کہتی ہیں کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ یزید تو اپنی عورتوں کو بلکہ تو اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے در بدر پھرائے؟ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے. کہا اے یزید یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے. ارے میں تو تیری سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں. علی کی بیٹی بول رہی ہے. یہاں تک کہ یزید نے بھی لب حسین کے ساتھ اس گستاخی کا ارادہ کیا جو کل ابن زیاد نے کیا تھا. یہاں ابو ذر سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا جو کل ایک اور صحابی نے کہا تھا. بہرحال یہی دربار شام میں یزید کی یہ گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہوا کہ جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے. میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, بس اتنا کہوں گا. ایک شامی کھڑا ہوا, حسین کی بیٹی بھی ہے نا اس دربار میں, حسین کی بہن بھی ہے اس دربار میں, گھرانہ رسول کی خواتین ہے اس دربار میں. ایک شامی کھڑا ہوا, کہنے لگا یزید, ایک سیدانی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یزید اسے میری کنیزی میں دے. سننا تھا کہ جناب زینب کانپنے لگی. یہ سننا تھا, آپ کانپنے لگی. وہ سیدانی کی جس طلب کیا تھا, جس کے بارے میں کہا یزید نے, میں نام نہیں لوں گا, کانپنے لگی. اپنی پھوپھی جناب زینب سے لپٹ گئی. جناب زینب نے بچی کو تسلی دی اور بلند آواز سے کہا کیا بکتا ہے, تم مر بھی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. مکالمہ ہوا. یزید نے پہلے تو بہت اصرار کیا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں, میں چاہوں تو ایسا کر دوں گا, دے دوں گا کنیزی میں, لیکن بالآخر جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی, یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. خبر کرو اہل جور کو, اب حسینیت انتقام لے گی. یزیدیت سے کہو سنبھل جائے, آ گئی ہے علی کی بیٹی. نہ کوئی لشکر, نہ سر پہ چادر, مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. یقین آئے
تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی، اور ابد تلک اب نصر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ داستان آگے بڑھتی ہے اور اب اختتام کی طرف بڑھے گی داستان تیزی سے۔ یہ اب یزید کا امام زین العابدین سے مکالمہ ہوا، قصہ مختصر۔ ان خطبوں کی وہ طاقت تھی کہ ان خطبوں سے انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ جس انداز سے اہل بیت کھلے عام یزید کو چیلنج کر رہے تھے، اور دوسرا اہل بیت کے اس رویے سے لوگوں کے سامنے حقیقت آنے لگی کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر جس انداز سے وہ چیلنج کر رہے تھے، وہ اس پروپیگنڈے کو سچ سمجھ رہے تھے کہ ایک باغیوں کا گروہ ہے جسے لایا گیا ہے۔ یزید کو اب اس سب کا احساس ہونے لگا، اب یزید سمجھنے لگا کہ ارے خود میرے دربار میں ہر شخص مجھے مجرم سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ پھر کھلے عام یزید کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ بھی ہوا، یہ ایک واقعہ تو بات کا ہے کہ یزید کے اپنے بیٹے نے یزید کی مذمت کی، تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہوا کہ یزید کی بیوی دربار میں نکل کر آئی کہ ارے رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر، اور اس طرح ملک میں بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ بالآخر میں نے کہانی مختصر کر دی، بالآخر یزید کو مجبوراً اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ قید گزاری ایک سال کی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا ہم اپنے پیاروں کو تو جی بھر کے رو بھی نہیں سکے، تو کیا 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد ظلم کی نئی داستان شروع ہو گئی، کب روتے اہتمام کے ساتھ؟ اپنے پیاروں کو ہم رو بھی نہیں سکے۔ جناب زینب نے کہا وہیں پر شام میں ایک مکان میں حسین کا پرسہ ہوا، بیبیاں آئیں، باقاعدہ امام حسین کا پرسہ ہوا، پہلی مجلس شام میں ہوئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب ان قیدیوں کو واپس مدینے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ شام سے مدینے جا رہا ہے، پہلے کربلا گیا، چہلم کے موقع پر کربلا گیا، اور پھر وہاں سے مدینے۔ اب آپ یاد کیجئے جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، 28 بجے کس عالم میں گئی تھی جناب زینب؟ عباس، علی اکبر، قاسم، علی اصغر محمل پہ سوار کر رہے ہیں لوگ، اور اب یہ قافلہ مدینے کس عالم میں پہنچ رہا ہے؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اونو محمد نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، اصغر نہیں ہے۔ اب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، مدینہ میں کوہرام بپا تھا۔ جناب زینب کبریٰ روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئیں۔ اب داستان ختم ہو رہی ہے۔ داستان جب شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا، کل حسین گئے تھے نانا کے روضے پر، کہا تھا نا چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ اب جناب زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچی ہیں۔ مدینے سے مدینے تک کا سفر، بس میں ختم کر رہا ہوں داستان۔ وہاں روزے پہ پہنچ کے کیا ہوا، یا آپ شاعر کی زبان سے سن لیجیے۔ روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے، کیوں؟ ارے کنبے کے زینب ناشاد رو کر پکاری نانا، میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں۔ ارے نانا نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام پہ چھا گئیں غم کی اداسیاں۔ ارے نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے۔ جناب زینب مکالمہ کر رہی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، نانا نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا، نانا 1000 طرح جفا کی لعینوں نے، خیموں میں ہائے آگ لگا دی لعینوں نے۔
नाना अजीब अजीब सानहे हम पर गुजर गए, अरे रंजो अलम ने घेर लिया हम जिधर गए। नाना खुदा के घर में ना हमको अमा मिली, भाई ने शहर छोड़ के जंगल की राह ली। क्या कह रही है? नाना खुदा के घर में ना हमको अमा मिली। आपको याद है ना, मक्के पहुंचे थे, खुदा का घर, वहां आ गए कत्ल करने हाजियों को, और मक्का छोड़ के कहां गए? करबला, जंगल में। नाना खुदा के घर में ना हमको अमा मिली, भाई ने शहर छोड़ के जंगल की राह ली। नाना शहीद हो गए भाई के जाने साथ, एक एक करके मर गए अस्हाबे ज़ी वक़ार। नाना बला के बन में कयामत का रन पड़ा, भाई से भाई, बाप से बेटा बिछड़ गया। नाना तुम्हारी शक्ल का फर्जंद एक जो था, खाकर सिना जिगर पे वो महरूमी चल बसा। नाना शकी के तीर से असगर हुए शहीद, अरे ऐसा हुआ ना होगा जहां में सितम शदीद। नाना हुई असीर तुम्हारी नवासियां, नाना ज़मीने करबो बला लाल हो गई, अरे कासिम की लाश घोड़ों से पामाल हो गई। नाना कटा के शानों को अब्बास मर गए, गुर्बत में भाई जान को बेआस कर गए। नाना तुम्हारी आल गई लुट के शाम। अपने दास्तान सुनिए। नाना तुम्हारी आल गई लुट के शाम में, पहुंची अली की बेटियां दरबारे आम में। नाना असीर साहिबे तत्हीर हो गए, हम लोग शहरे शाम में तशहीर हो गए। नाना असीर 12 थे और एक थी रस्म, बांधे गए थे मिसले गुनाहगार खस्ततन। नाना हम अपने हाल पे रोते थे जार जार, नाना हमारे हाल पे हंसते थे बदशुआर। अरे एक अभी आपने सुना ना कि वो पूछ रहा था कि ये कौन है, जनाब ज़ैनब के बारे में, एक एक का नाम पूछता था बानी सितम। नाना बताता जाता था शिमरे जफा सितम, ये ज़ैनब हंसी है, वो कुलसूम दिल फिगार। अरे उंगली उठा उठा के दिखाता था बदशुआर। नाना जब ये वाक़या बयान किया कनीज़ी में तलब करने वाला, नाना अजीब हाल हमारा था उस घड़ी। एक बीबी पीछे दूसरी बीबी के छुपती थी, क्योंकि बेपर्दा थी ना, एक बीबी पीछे दूसरी बीबी के छुपती थी। उस वक्त थरथरी सी मेरे तन में पड़ गई, सदहैफ है जमीन में ज़ैनब ना गड़ गई। अरे इतने में एक शामी ने नाना गजब किया, सैदानी को कनीज़ी में उसने तलब किया। होती थी लाख जिल्लतें हम देखती रही, हंस हंस के ताजियान से तुम झेलते रहे। बस मैं खत्म कर रहा हूं। नाना तबाह हो के हम आए हैं शाम से, एक दागे नौ सकीना का लाए हैं शाम से। बताने का वक्त नहीं था, नर्स कहते कि जनाब सकीना वापस नहीं आई है, शाम में इंतकाल कर नहीं शहीद हुई। नाना तबाह हो के हम आए हैं शाम से, एक दागे नौ सकीना का लाए हैं शाम से। अब तक है नील रस्सी के शानों को देख लो। नाना हमारे तन पे निशानों को देख लो। ज़ैनब जो रो के करती थी कब्रे नबी पे बैन, थर्रा रहा था रोज़े सुल्तान मशरक़ैन। बस खत्म करने साथ ये गमनाक दास्तां, रोते हैं इस सितम पे ज़मीन और आसमान। काफ़िला जो 28 रजब को मदीने से चला था, फिर मदीने पहुंच गए। ये मदीने से मदीने तक की रास्ता। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। इस तमाम के नशरियात हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं हमारे तमाम के जो उलमा-ए-कराम हमारे साथ हैं, मदार जमील से
کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا، جب کربلا کی دشت میں پیاسا حسین تھا۔ بادل یزیدیت کے جو پھیلے تھے چار سو، ان میں چمکتا ایک ستارہ حسین تھا۔ کرتا وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفا و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، جب کربلا کی خاک پہ تڑپا حسین تھا۔